بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي. حاضرین مجلس، مہمانان اعظام اور ہمارے اس جامعہ کے طلبہ عزیز، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے خطبے میں، جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں اور حدیث رحمت بھی کہتے ہیں. میں نے سن 1999 میں پہلی مرتبہ یہ حدیث مشکات شریف کے شروع میں استاد مکرم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ٹنکاروی گجراتی دامت برکاتہم العالیہ سے سنی. انہوں نے اپنے شیخ و مرشد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ سے انہوں نے اپنے شیخ و مرشد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے انہوں نے اپنے استاد و شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. اور انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا عبد القیوم بڑھانوی نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. اور انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. انہوں نے اپنے نانا و شیخ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. اور انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. اور شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر اوپر تک کی سند شاہ صاحب کی کتاب الفضل المبین، جس کو مسلسلات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں موجود ہے. میں نے یہ روایت پہلے آپ کے سامنے اس لیے پڑھ لی تاکہ آپ کا سلسلہ باقی رہے، مسلسل بالاولیت باقی رہے. آپ کے استاد نے بھی ممکن ہے یہ روایت آپ کو سنائی ہو، میں نے بھی آپ کے سامنے سنا دی. اس کو مسلسل بالاولیت، اور چونکہ رحمت کا مضمون ہے اس وجہ سے اس کو حدیث رحمت بھی کہتے ہیں. بڑی رحمتوں والی ذات نے، بڑی رحمتوں والی ذات یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان حق ترجمان سے یہ حدیث بیان کروائی، جس میں یہ بیان ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتے ہیں. اے زمین والو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ رحمت کا مضمون ہے. اور واقعتاً جب کوئی بندہ کسی کے اوپر رحم کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر بے پناہ رحمتیں کرتے ہیں. اور پھر اس روایت میں ارحمو کے بعد من کا لفظ آیا ہے جو عمومیت اپنے اندر رکھتا ہے. اس میں نہ قید کسی مسلمان کی ہے نہ کسی مومن کی ہے، ہر شخص کے اوپر ہم رحم کریں. اللہ رب العزت ہر ایک پر رحم کرتے ہیں اور ہر ایک پر رحم کرنے کی تلقین اپنے نبی کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کسی مہمان کو تلاش کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک مہمان کو تلاش کر کے لائے اور کھانے کے لیے بیٹھنے کو کہا،
اور اس سے کہا کہ بسم اللہ پڑھو، اور اس نے منع کیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، حضرت ابراہیم برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے، اس کو وہاں سے اٹھنے اور کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ اللہ کی غیرت کو جوش آیا، وحی نازل ہوئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جس کو اس طرح منظوم کیا ہے کہ منش دادم صد سالہ روزی و جان، ترا خشم آمد برابر یک زمان۔ ابراہیم مجھے بھی پتا ہے کہ یہ مشرک ہے اور یہ میرا نام نہیں لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں 100 سال سے اس کا شرک دیکھنے کے باوجود کھلا رہا ہوں۔ کیا بات ہے ابراہیم کہ تم پہلے ہی وہلے میں ان سے ناراض ہو گئے، جاؤ بلا کر لے آؤ ان کو۔ معلوم ہوا یہاں یہ آدمی مسلمان نہیں ہے اور اس کے باوجود رحم کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین اور صحابہ کرام کی معلمہ صدیق اکبر کی چہیتی بیٹی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی اور ان میں کچھ اچھے لوگ بھی کچھ بولنے میں شامل ہو گئے تھے، جن میں مستح بھی تھے۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے کہ مستح نے کچھ باتیں بول دی۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں آج تک اس کا نان و نفقہ دیتا تھا، اس کا خرچ پورا کرتا تھا، میری بیٹی کے اوپر اس نے زبان درازی کی، آج سے میں اس کا نفقہ بند کرتا ہوں، میں نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جو اہل فضل اور اہل سعت اور مالدار ہے وہ قریبی رشتہ داروں کو دینا بند نہ کرے۔ صدیق اکبر نے دوبارہ پہلے سے زیادہ دینا جاری کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو رحم کی ہمیں تلقین کرتی ہے، رحم کا سبق دیتی ہے۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جانوروں تک پر رحم کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں تشریف لائے اور کچھ بولنا چاہ رہے تھے لیکن بول نہیں پائے، مضمون کا ورود نہیں ہوا، مضمون وارد نہیں ہوا، بہت کوشش کی لیکن کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آیا۔ اچانک سے کوئی بات یاد آئی اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جانے لگے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے، پتہ چلا مرغیاں جہاں بند کی تھی صبح میں ان کو چھوڑنا بھول گئے تھے، اور مرغیوں کے چھوڑنے کو بھولنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے فیضان بند ہو گیا۔ جب وہ مرغیوں کو چھوڑ کر آ گئے اور مرغیاں باہر چرنے لگی، اب جب آپ بیٹھے ہیں تو فیضان ہو رہا ہے، مضامین وارد ہو رہے ہیں، معلوم ہوا رحم و کرم کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ محدثین عظام کا یہ دستور رہا ہے کہ دوسروں کے اوپر رحم کرنے کی روایت سب سے پہلے وہ سناتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ مجھے بہت سالوں سے یہ سوال دل میں گردش کر رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ محدثین یہی روایت پہلی مرتبہ سناتے ہیں۔ بہت سال تک یہ دماغ میں رہا۔ ابھی میں 2-4 دن پہلے ایم پی میں مدھیہ پردیش میں ایک سفر میں تھا جہاں الحمدللہ مجھے کچھ بولنے کا موقع بھی ملا۔ وہاں بھی مشکات شریف ختم ہو رہی تھی اور مشکات شریف میرے استاد مکرم جن سے میں نے مشکات پڑھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم، جن کا شروع میں نے ذکر کیا، وہی ختم کروا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سوال قائم کیا کہ محدثین سب سے پہلے اس روایت کو کیوں بیان کرتے ہیں۔ میری طبیعت مچل اٹھی کہ چلو بہت سال ہو گئے جس میں یہ سوال دماغ میں قلابازیاں کھا رہا تھا،
آج انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ حضرت نے جواب کی تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے کسی کتاب میں اس کا جواب ملا نہیں، لیکن بہت غور و تدبر کے بعد یہ جواب سمجھ میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ میرے بعد جو لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، میں ان کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ غالباً اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے اپنا یہ وطیرہ بنایا کہ وہ سب سے پہلے یہی روایت سناتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی۔ اس سے اساتذہ کا اپنے طلبہ کے ساتھ کتنا ربط ہونا چاہیے یہ بیان کرتے ہوئے حضرت نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے طلبہ کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اپنے شاگرد کے ماتھے پر اور پیشانی پر اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو عبداللہ ابن عباس اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ اتنا پیار فرماتے تھے اپنے طلبہ عزیز سے۔ بہرحال یہ حدیث رحمت ہے جو میں نے اپنے اساتذہ سے پہلے سنی تھی اور آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے اس روایت کو میں نے بیان کر دیا۔ یہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ آپ نے پڑھا ہے، قریب 6000 احادیث مشکات شریف میں ہیں جو آپ نے اپنے استاد مکرم سے مختلف اساتذہ سے آپ نے پڑھی ہوگی۔ بڑی کام کی کتاب ہے اور فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح نام رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ مشکات طاق کو کہتے ہیں اور طاق کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح چراغوں کے رکھنے کا طاق، یہ ایک طاق سمجھیے کتاب، اور اس میں جتنی حدیثیں بیان کی گئی ہے ہر حدیث ایک چراغ کے مانند ہے۔ جیسے چراغ سے روشنی ملتی ہے، ان احادیث سے اپنی زندگی میں روشنی ملتی ہے، آگے چلنے کی مشعل اور راہ ملتی ہے۔ اس وجہ سے صاحب کتاب نے اس کا نام مشکات المصابیح رکھا۔ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی جفاکشی کی ہے۔ صحابہ کرام سے یہ سلسلہ چلا ہے محنتوں کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، چونکہ وہ کم عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں، ایک ساتھی سے، کہ چلو بڑے بڑے عمر کے صحابہ موجود ہیں، ان سے ہم احادیث سیکھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھی نے کہا، عبداللہ ابن عباس کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بھی کوئی حدیث پوچھنے آئے گا؟ تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان سے لوگ پوچھیں گے، تم سے بھلا کون پوچھنے آئے گا؟ خیر وہ ساتھی تو تیار نہیں ہوا، لیکن عبداللہ ابن عباس تیار ہو گئے اور وہ مختلف صحابہ کے پاس جانے لگے۔ کبھی کسی بدری صحابی کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے کہ بدر میں کیا ہوا تھا، کبھی کسی اور صحابی کے پاس جاتے کہ بھئی فلاں موقع پر حضور نے کیا باتیں بیان فرمائی تھی، اور پھر اس میں لحاظ اتنا زیادہ رکھتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جن کے پاس یہ روایت لینے کے لیے پہنچے ہیں، اگر وہ آرام کر رہے ہو تو ان کو جگاتے نہیں تھے، دستک نہیں دیتے تھے، دروازے کے باہر اپنا چھوٹا سا جو کچھ رومال وغیرہ ہو اسی کو سرہانہ پہ رکھ کر، سر کے نیچے رکھ کر، تکیہ بنا کر باہر ہی سو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ جن سے مجھے حدیث لینی ہے وہ باہر آ جائیں تو میں ان سے حدیث پوچھوں گا۔ جب وہ آرام کر کے باہر نکلتے تھے اور ابن عباس کو دیکھ کر وہ بے چین ہوتے تھے کہ حضور کا چچا زاد بھائی ہمارے یہاں آیا ہوا ہے، کیا بات ہے، ہمیں بلا لیتے؟ کہا نہیں، مجھے ضرورت تھی آپ سے حدیث لینے کی، اس لیے میں چل کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ فلاں موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس وہ روایت ہے، آپ مجھے بیان کر دیجیے۔ یہ محنت چلتی رہی
چلتی رہی، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی اپنی زندگیاں کھپا دی۔ بعض محدثین ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تو 11 برس کی ان کی عمر تھی، اور جب گھر پر لوٹے ہیں علم حدیث کو پڑھنے کے بعد تو وہ 44-45 سال کے ہو چکے تھے۔ اتنی محنتیں کی ہے علم حدیث کے حصول میں، اور بڑی جفاکشی سے انہوں نے کام کیا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، عبد الرحمن ابن القاسم، مصر کے رہنے والے اور امام مالک کے اجل شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ مالکیہ کو اور ان کے مسلک کو جو رواج دیا ہے، جو ترویج و اشاعت کا کام کیا ہے، وہ عبد الرحمن ابن قاسم نے بہت کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن قاسم مصر میں رہتے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ عبد الرحمن ابن قاسم اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے امام مالک کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے۔ اس وقت تو ان کی اہلیہ حمل کی حالت میں تھی، اور اہلیہ کو یہ کہہ کر نکل رہے ہیں کہ دیکھو میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کب تک واپس لوٹوں گا، تو اگر میرے نکاح میں رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، اور اگر تجھے جانا ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ عورت نے آپ کے نکاح میں رہنے کو پسند کیا۔ عبد الرحمن چلے گئے مدینہ منورہ۔ وہ بیٹا جو ابھی پیٹ میں تھا وہ پیدا ہوا۔ عبد الرحمن ابن قاسم وہی ہے مدینے میں، 1 2 3 4 سال نہیں، 16 سال گزر گئے، اور بچے نے جب 17ویں سال میں قدم رکھا، اس وقت کا یہ ایک واقعہ ہے کہ امام مالک مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اور ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اور ایک نوجوان آیا، اور نوجوان نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ کسی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ امام مالک کی مجلس ہے؟ کہا ہاں۔ کہا عبد الرحمن ابن القاسم کہیں ملیں گے؟ تو بتایا یہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچہ وہاں جا کر لپٹ پڑا، اور وہ عبد الرحمن ابن قاسم اس بچے کو سونگ کر کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، جب میں گھر سے نکلا تھا تو یہ ماں کے پیٹ میں تھا، آج وہ 17 برس کا ہو گیا۔ ہم لوگ پیدا ہونے والے بچے کو 2 دن نہ دیکھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، انہوں نے علم دین کے حصول کے لیے 17 سال تک بچے کو دیکھنے کے لیے سفر نہیں کیا، اور خود گھر گئے نہیں بلکہ بچہ ان کے پاس سفر کر کے آیا۔ بہرحال بڑی محنتیں کی ہے، بڑی کوششیں کی ہے، اور بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں مشکات المصابیح یہ تو کتابوں کا نچوڑ ہے، کتابوں کا خلاصہ ہے۔ آپ نے اس سال مشکات شریف پڑھی ہے، اس میں سندیں نہیں لکھی گئی ہے۔ اگلے سال آپ بخاری پڑھو گے، مسلم پڑھو گے، ترمذی پڑھو گے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان سب میں سندیں لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ کتاب آپ نے محنت سے پڑھ لی ہے، وہ تمام کتابیں انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہیں۔ یہ موقوف علیہ کہلاتا ہے، اس کا پڑھنا اور محنت سے پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال یہ کتاب آپ نے شروع سے اب تک پڑھی، آخری حدیث اس ناچیز کے لیے اور عاجز و فقیر کے لیے آپ کے استاذ نے باقی رکھی۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ آپ کے استاذ ہی اس کتاب کو ختم کرواتے، لیکن ان کی یہ ذرہ نوازی ہوئی کہ اس عاجز کو آخری روایت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت بہز ابن حکیم نقل کرتے ہیں، یہاں اب وہ سند میں جو ضمیر اور مرجع آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ بہز اپنے والد حکیم سے اور حکیم بہز کے دادا سے یعنی معاویہ سے نقل کرتے ہیں۔ جی دونوں ضمیر کا مرجع ایک ہی ہے۔ نقل یہ کرتے ہیں کہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تفسیر میں یہ بات فرمائی۔ اس کو تفسیر مأثور کہتے ہیں، یعنی کسی آیت کی وضاحت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریں تو یہ تفسیر مأثور ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ وضاحت کی۔ آیت شریفہ کیا ہے؟
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، لائی گئی ہو۔ یہ امت کے کون سے طبقے کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مہاجر صحابہ مراد ہے کہ یہ بہتری اور افضلیت و خیریت مہاجرین کے لیے کہی گئی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شہدائے اور مجاہدین امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری امت کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ آگے وصف بیان کیا گیا ہے، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چونکہ بعد کے لوگ بھی کر رہے ہیں، آج کے لوگ بھی کر رہے ہیں، لہذا خیریت پوری امت کے لیے کہلائے گی کہ پوری امت مسلمہ بہترین امت۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری امت بہتر ہے تو آخر کیا بات تھی کہ امت کو اخیر میں لایا گیا، پہلے لایا؟ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں ذکر کرتا، میں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد یوسف صاحب سے ابھی ماضی قریب میں سنا تھا اور مجھے بہت عجیب مضمون معلوم ہوا، میں آپ کے سامنے اس کو نقل کر دیتا ہوں کہ امت کو پہلے لاتے ہیں، اخیر میں کیوں لایا گیا؟ اس کا نمبر تو پہلا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نبی بن چکا تھا جبکہ آدم تو مٹی اور گارے کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلا نمبر اس امت کا ہوتا، آنے میں پہلے یہ آتی۔ اس کا جواب یہ دیا ہے اور طبیعت مچل جاتی ہے اس جواب کو سن کر کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ امت اگر پہلے آتی اور بعد میں یہود آتے، بعد میں نصارہ آتے، تو یہود و نصارہ کی کتابوں میں ہم نے جو کچھ غلطیاں کی ہوتی وہ ان کی کتابوں میں بیان کیا جاتا، تورات میں بیان کیا جاتا، انجیل میں بیان کیا جاتا، جیسے قرآن میں ان کی غلطیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنے محبوب کی امت کی برائی دوسری امت کے سامنے پہنچے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو اخیر میں بھیجا۔ اور دوسرا جواب بھی بہت طبیعت کو جو ہے وہ بے قرار و بے چین کر دینے والا اور طبیعت مچل جائے ایسا جواب کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر مزید رحم یہ فرمایا کہ اس امت کے افراد کو اپنی موت کے بعد برزخ میں لمبا زمانہ نہ گزارنا پڑے، اس لیے بھی اخیر میں بھیجا تاکہ زیادہ لمبا وقت انہیں گزارنا نہ پڑے۔ بہرحال یہ آخری امت ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں آخری نبی ہے، ایسے یہ امت امتوں میں آخری امت ہے، خاتم الامم۔ اخرجت للناس قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امہ، اے لوگوں، اے امت محمدیہ، حضور فرما رہے ہیں تم لوگ 70 امتوں کو مکمل کر رہے ہو۔ ہم سے پہلے کیا 70 امتیں گزری ہے؟ نہیں بھائی، نبی جب 1,24,000 آئے تو امتیں تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں 70؟ 70 کا عدد کثرت کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں 70 دفعہ ہم تمہیں سمجھا چکے، تو وہ کثرت بتلانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں یہ لفظ کثرت بتلانے کے لیے کہ بہت سی امتیں تم سے پہلے گزری اور تم آخری امت ہو، یا یہ کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ 70 امتیں بڑی گزری ہے اور ان بڑی امتوں میں سب سے بڑی امت محمدیہ ہے۔ انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ، اور ان تمام میں تم سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک معزز ہو۔ اس روایت کو ترمذی، ابن ماجہ نے اور دارمی نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ روایت امام صاحب مشکات کیوں اخیر میں لائے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ
ہر مصنف اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ براعت اختتام سے کام لے، یعنی اخیر میں کوئی ایسا لفظ لے آئے جس سے پتا چلے کہ کتاب ختم ہو رہی ہے۔ یہاں تتمون کا لفظ آیا جو اتمام کو بتلاتا ہے، جس سے اشارہ ہو گیا کہ کتاب تمامیت کو پہنچ چکی، ختم ہو چکی۔ اور ایک بات بچوں میرے ذہن میں آئی ہے، خدا کرے کہ وہ صحیح ہو، اللہ رب العزت اسے اگر غلط ہو تو معاف فرمائے۔ صاحب مشکات یہ اس روایت کو اخیر میں لائے کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، بھلائی کا حکم دیتے رہو، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس روایت میں اس آیت کو ذکر کیا گیا ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، یعنی دوسروں کو بات پہنچانے کا حکم ہے کہ بھئی یہ کرو اور یہ مت کرو۔ اور حضور نے بھی اپنے آخری خطاب میں جو بات ارشاد فرمائی تھی، الا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ معلوم ہوا حضور نے اپنے اختتامی خطبے میں یہ حکم دیا تھا کہ دوسروں تک بات پہنچانا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ اسی طور پر حضرت صاحب کتاب نے بھی اپنی کتاب کے اخیر میں اس روایت کو ذکر کر کے کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ عزیز بچوں، آپ نے اس کتاب میں بہت سی روایات پڑھی ہیں، کتاب الایمان سے لے کر اخیر تک، ان روایات کو پڑھنے کے بعد اب اس کو اپنے پاس اپنے تک محفوظ کر کے مت رکھ لینا، بلکہ دوسروں تک پہنچاتے رہنا۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ صاحب کتاب کہنا چاہتے ہیں، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آج آپ نے یاد کر لیا ہے، یہ یاد کیا ہوا آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا رہے۔ اور عزیز بچوں، یہ مشکات شریف ختم ہوئی، اب آپ سند والی کتابوں کی طرف جاؤ گے۔ آپ اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے اور عمل کرتے رہیں گے۔ یہی کرتے کرتے، عمل کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے تک عمل کرتے رہنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ ہم جہاں کہیں رہیں امن سکون کے ساتھ رہیں، کسی سے مرعوب ہوئے بغیر رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں، دوسروں تک بات پہنچانے کے ارادے سے پڑھیں اور خود عمل کرنے کے ارادے سے پڑھیں۔ بس یہی کچھ باتیں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کر دی، وقت کافی ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔